درود پاک کی محفل سجا لیتے ہیں، درود پاک کی محفل سجا لیتے ہیں، ذکر آپ کا ہو آنسو بہا لیتے ہیں۔ کروڑوں درود آپ پر ہیں مگر کم ہیں، کروڑوں درود آپ پر مگر کم ہیں، درود مصطفیٰ سانسوں میں بسا لیتے ہیں۔ سنو رحمت کو گھر گھر میں آنے دو، سنو رحمت کو گھر گھر میں آنے دو، پڑھ کر درود ہم رب کو منا لیتے ہیں۔ کبھی ہو درود کبھی سلام آپ پر، نحوست گناہوں کی یہ مٹا دیتے ہیں، وسیلہ بخشش درود پاک بھی ہے، نا امیدی سے بچا لیتے ہیں، نا امیدی سے خود کو بچا لیتے ہیں۔ اچھا تو دوستو ایسا ہے کہ رمضان جو ہے شروع ہو چکا ہے اور اس رمضان میں بہت کچھ ہوگا، اور اگر ہم رمضان میں غذا کے حوالے سے یہ اہم نہیں کہ ہم کتنا کھا رہے ہیں، بلکہ یہ اہم ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ رمضان کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، لیکن کچھ غذائیت کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ بات کر لی جائے۔ تو دوستو ماہ رمضان کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کی برسات جو ہے ہمارے اوپر برس رہی ہے، رحمت بن کر شروع ہو چکی ہے، برس رہی ہے۔ یہ ماہ مقدس اللہ کی خوشنودی اور رضا اور مغفرت بے بہا پیغام بر تو ہے، لیکن صحت و تندرستی کا بہترین ذریعہ بھی تو ہے۔ رمضان کریم میں عام طور پر لوگوں کا عبادت کی طرف رجحان قدرتی طور پر بڑھ جاتا ہے۔ جوان، بچے اور بوڑھے سب بڑے شوق و ذوق سے دن میں روزے رکھنے کا اہتمام، رات میں نماز تراویح کے ذریعے قیام کرتے ہیں۔ پنجگانہ نماز کی ادائیگی باقاعدہ کی جاتی ہے۔ حصول ثواب اور قرب ذات باری تعالیٰ کے لیے ہر مسلمان دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ اگرچہ نماز، روزہ اللہ کی خوشنودی کا صدیوں سے ذریعہ چلا آ رہا ہے، لیکن اگر ہم یہاں پہ جدید سائنسی اور طبی تحقیقات نے ان عبادت کی بدنی افادیت کو بھی میرا خیال ہے کہ ثابت کر دیا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے، روزہ ایسی عبادت ہے جس میں انسانی جسم اور روح دونوں شامل ہوتے ہیں۔ روزہ محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ فطرت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی عملی مشق ہے۔ آج اگر ہم باغور جائزہ اس کا لیں تو یہ حقیقت اثر من الشمس ہے کہ سائنسی ارتقاء اور اسباب دنیاوی کی کوئی پروانی سے انسان کے روحانی جسمانی مسائل میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ آج جیسے روپے پیسے کے ریل پیل سے اپنے طرز رہن سہن اور لباس سے خوراک میں غیر فطری عوامل شامل کر کے اپنے کئی جسمانی وارث کو دعوت دے رکھی ہے ہم نے۔ ذہنی انتشار اور بدنی خلفشار کی بہتات کے اس دور میں روزے سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ روزہ صرف روحانی عبادت کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بدنی کثرت کا بہترین ذریعہ بھی تو ہے۔ روزے کی مدد سے موجودہ دور کے کئی خطرناک امراض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فی زمانہ انسانوں کی اکثریت بلڈ پریشر، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، موٹاپا، جوڑوں کا درد، بواسیر اور شوگر جیسے موذی اور خطرناک امراض کے نرقے میں پھنس چکی ہے۔ اسلام کی دستوری
کتاب قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ اور خوب کھاؤ پیو اور حد سے نہ نکلو، بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ روزہ پرہیز کے حوالے سے ہمیں بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔ سارا دن بھوک پیاس معدے میں جمع ہونے والے فاضل معدوں کو جلا کر جسم کو ان کے نقصانات سے محفوظ کر دیتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان میں ضبط نفس کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، صبر، استقامت اور حوصلے کی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر خون کے بڑھے ہوئے دباؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب انسانی معدہ خالی ہوتا ہے نا، انسانی معدہ خالی ہوتا ہے تو وہ جسم میں پائی جانے والی اضافی چربیوں کو پگھلا کر مفید بنا دیتا ہے۔ جگر میں جمع شدہ گلائکوجن، جس کی اضافی مقدار ٹرائی گلائسائڈ کی شکل میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اور بحالت روزہ توانائی کی شکل میں جسم کو توانائی مہیا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ دوران رمضان دھیان رکھیں کہ غذا کے حوالے سے یہ بات ہرگز اہم نہیں ہوتی کہ ہم کتنا کھا رہے ہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ ہم آخر کیا کھا رہے ہیں۔ ہمارے بدن کی نشو و نما اور طبی تبدیلیوں کا دار و مدار غذا پر ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی جسمانی ضروریات، فطری رجحانات اور طبی ملان کو پیش نظر رکھتے تو یومیہ غذاؤں کا استعمال کریں تو یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ہم 50% تک بیماریوں کے خطرات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اپنے ماحول کو آلودگی اور پر گندگی سے بچا کر ہم، میرا خیال ہے کہ 50% جو ہے امراض کے حملوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم بہرحال راضی برضائے خدا رہنا سیکھ لیں، یعنی خود ساختہ پریشانیوں سے خود کو بچا لیں، تو ہم 90% تک مختلف امراض سے یعنی محفوظ رہ سکتے ہیں، سیکیور ہو سکتے ہیں۔ بیماریوں کے حملے اور اثرات بد سے بچنے کے لیے فطری غذائیں بہترین ہتھیار ہوا کرتی ہیں۔ متوازن اور مناسب غذائیں ہمیں خاطر خواہ تک ضدی اور مضر امراض سے بھی محفوظ رکھتی ہیں۔ ایسے غذائی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے جو ہمارے بدن کی بنیادی اور لازمی ضرورت ہوتے ہیں۔ ان بنیادی اور لازمی غذائی اجزاء میں کیلشیم، پوٹاشیم، فاسفورس، گندھک، جست، فولاد، کیراٹین، آیوڈین، کاربوہائیڈریٹس، ویٹامنز اور پروٹینز وغیرہ اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں۔ سحر و افطار کے اوقات میں منتخب غذائی اجزاء کے استعمال سے ہم روزے کے فلسفے اور روح سے خاطر خواہ شناس ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ماہ رمضان میں دن بھر روزہ رکھنے کے بعد خوب تلی غذاؤں کا دسترخوان پہ سجانا فیشن کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ سموسے، پکوڑے، کچوریاں اور دوسری بنی ہوئی ڈشز افطاری میں بڑے شوق سے شامل کی جاتی ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ لذت، مزے اور چسکے کے چکر میں روزے کی بدنی افادیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے اور روزے کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد تو جسم کو فاضل معدوں اور آلائشوں سے پاک کرنا ہے، جبکہ بسیار خوری اور غیر متوازن خوراک کا بے دریغ استعمال فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے بدن کی غذائی ضروریات سے زیادہ چکنائیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ جسم کے مختلف حصوں میں جمع ہو کر کئی ایک امراض پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ایسے تمام غذائی اجزاء جو جسم کی ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں وہ چربیلے ذرات کی شکل میں جوڑوں میں جمع ہو کر
جوڑوں کے درد، گھنٹیاں، نقراس، موٹاپا اور کمر درد جیسے امراض پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہی چربی خون میں انکلوڈ ہو کر خون کو گاڑھا کر کے کولیسٹرول، شوگر اور بلڈ پریشر جیسے موسی عوارض کا باعث بنتی ہے۔ بعد میں بعد ازاں یہی فاضل مادے گردوں پر اثر انداز ہو کر یوریا اور یورک ایسڈز کی زیادتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ وہ خوراک جسے ہم اپنی صحت مندی اور تندرستی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کئی ایک موذی امراض کو ہم پر مسلط کر دیتی ہے۔ اپنی انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی خوراک میں توازن پیدا کریں، کھانے کے درمیانی وقفے کو مناسب رکھیں اور حفظان صحت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے ایک خوشگوار، خوشحال اور آسودہ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اگر آپ روزے کی روح کو سمجھتے ہوئے اور اس کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے روزے رکھیں گے تو ہم اس بات کو وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس پر اچھا کر رہے ہیں۔ آپ کا جسم اضافی چربی اور فاسد بادوں سے پاک ہوگا۔ موٹاپے کے شکار خواتین و حضرات وزن میں خاطر خواہ کمی کر سکتے ہیں۔ کولیسٹرول کے نقصانات سے میرا خیال ہے نجات ملے گی۔ اس میں ہم بات کریں گے اگر خون کا گاڑھا پن ختم ہو کر کئی دیگر امراض خون سے جڑے عوارض سے چھٹکارا ملے گا۔ بلڈ پریشر جیسے اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ خاموش یہ قاتل ہوا کرتا ہے۔ اس کو قابو پانے کی ہمت اور میرا خیال پیدا ہوگی۔ روزہ رکھنے سے جسم کو میرا خیال ہے فرحت، تازگی ملے گی۔ ذہنی امراض، ڈپریشن، سٹریس، ایگزائٹی سے بھی ہمیں نجات ملا کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات ہے برداشت، ٹالرنس۔ آپ کے اندر کتنا برداشت ہے؟ برداشت اور جنسی جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت پروان چڑھتی ہے۔ بے خوابی دور ہو کر پرسکون نیند میسر آتی ہے اور خواب آور ادویات سے بے جان چھوٹ جاتی ہے۔ انتڑیاں اور معدہ فاسد رطوبات سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں رمضان کے بعد عید کی خوشیوں بھری ساتیں بھی تو میسر آتی ہیں ہمیں۔ روزے رکھتے ہیں پھر ہمیں ایک خوشی کا سامان بھی تو ملتا ہے نا، عید کی شکل میں۔ رمضان کے بعد عید کی خوشیوں بھری ساتیں ہمیں ملتی ہیں۔ عید کے روز تو مزید میرا خیال ہے کہ ہم اس کو بات کو ہم بعد عید کے قریب ہی ڈسکس کریں تو اچھا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اچھا، یہ روزہ رکھنے کا مقصد ہمیں سال بھر کے لیے اپنے معمولات متعین کرانا ہوتا ہے۔ جسمانی اور روحانی طور پر پاکیزگی کا حصول ہوتا ہے۔ مرغن و متنوع کھانوں سے سجی افطار پارٹیوں میں شریک افراد جس طرح خردنوش کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، یوں دکھائی دیتا ہے کہ شاید کھانے پینے کا یہ پہلا اور آخری موقع ہے۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اس قدر زیادہ کھانا بالکل بھی صحت مندانہ طرز عمل نہیں ہے۔ روزے کا مقصد اور تقاضا بھی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو پانا ہے۔ جب تک ہم روزے کی روح، مقصد اور تقاضے کو پورا نہیں کریں گے نا، تو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا کھانے پینے میں بھی احتیاط کیجیے، کیونکہ اگر آپ کی صحت اچھی رہے گی تو آپ روزے رکھ پائیں گے۔ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے۔